اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن اللہ عزیز حکیم. ہم لا الہ الا اللہ کی کھری دعوت کو پیش کرتے ہیں، ہم توحید کے کھرے عقیدے کو پیش کرتے ہیں، ہم قبروں کی پوجا سے منع کرتے ہیں، امام پرستی سے منع کرتے ہیں، پیر پرستی سے منع کرتے ہیں، ایسی اندھی تقلید سے منع کرتے ہیں جس میں قرآن و حدیث کے دلائل کو بھی اس لیے ٹھوکر مار دی جائے کہ ہمارے امام کے قول کے خلاف ہے. یہ پرانا اعتراض کہ اہل الحدیث یہ انگریز کی پیداوار ہیں، ہم بھی حقیقت سے آپ کو آشناس کروائیں کہ اصل میں انگریزوں کے وفادار ہیں کون. اب سوچئے اہل حدیثوں کو انگریزوں کی پیداوار کہنے والے خود انگریزوں کے کتنے بڑے وفادار ہیں کہ خضر علیہ السلام کے بارے میں بھی قوم کو یہ عقیدہ دیا کہ خضر نے کفار کی مدد کی مسلمانوں کے خلاف. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. مگر جو شخص ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کی راہ کو چھوڑ کر اور راہ اختیار کرے تو ہم اسے ادھر ہی پھیر دیتے ہیں جدھر کا اس نے رخ کیا ہے، پھر ہم اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین ٹھکانہ ہے. حدیث ہے ہم، یہ عزم ہے ہمارا، درس کتاب سنت سب کو پڑھائیں گے ہم، ایثاری اور اخوت سب کو سکھائیں گے ہم، ایثاری اور اخوت سب کو سکھائیں گے ہم. جی جان سے ہے ہم کو، جی جان سے ہے ہم کو خدمت یہی گوارا اہل حدیث. ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لا الہ الا اللہ کی دعوت غیر اللہ کے در پہ جھکی ہوئی پیشانیوں کو اٹھا کر سچے خالق و مالک کے سامنے جھکانے کی دعوت، یہ وہ عظیم دعوت ہے جو ہر دور کے نبی اپنی امت کو دیا کرتے تھے. ہر دور کے نبی نے اپنی قوم کو یہی پیغام دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارے لیے کوئی معبود برحق نہیں. انبیاء کی یہ دعوت سن کر
بتوں کے پجاری، غیر اللہ کے در کی خاک چھاننے والے، وہ مردوں سے اپنا تعلق توڑ کر ایک سچے الہ سے جوڑا کرتے تھے۔ مشرک اس دور کا ہو یا مشرک اس دور کا ہو، جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا پیغام عام ہو رہا ہے، لوگ اس توحید کے سچے عقیدے کے ساتھ جڑ رہے ہیں، اس کو اپنی دکانداری بند ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اس کو اپنا کھانے پینے کا سسٹم بند ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ دلائل کے میدان میں وہ گفتگو نہیں کر سکتا، تو پھر ایسے القابات سے نوازتا ہے اہل ایمان اور اہل توحید کو جس سے وہ بری ہوتے ہیں۔ سمیمہ رضی اللہ عنہ وارضا اہل مکہ کے پاس آئے مسلمان ہونے کے بعد، تو انہوں نے یہی آواز لگائی، سمیمہ تم صابی ہو گئے ہو، آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے، جو تمہارے بڑے کیا کرتے تھے تم نے اس سے اپنی گردن کو موڑ لیا ہے۔ اور انہوں نے کہا تھا نہیں اللہ کی قسم میں صحابی نہیں ہوا، بلکہ میں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے سچے دین پر چلنے والا بنا۔ دوسرے معنوں میں یوں کہا جائے کہ مجھے سمجھ ہی آج آئی ہے میرا خالق کون ہے، مالک کون ہے، کس کی عبادت کی جائے۔ وہی وتیرہ جو اس دور کے مردہ پرستوں کا تھا، آج کے قبر پرستوں کا، امام پرستوں کا، پیر پرستوں کا وہی وتیرہ ہے۔ اگر کوئی راہ حق کا راہی بن جائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی سچی دعوت کو اپنے سینے سے لگا لے، ہر عمل کے لیے دلیل اللہ کی کتاب اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے لینے لگ جائے، اس کے دلائل کا جواب تو نہیں رکھتے، ایک لفظ کا اضافہ کر دیتے ہیں، اے وہابی ہو گیا ہے۔ یہ وہابی کیا ہے کہ جو بابا جی کرتے تھے اب یہ نہیں کرتا، جو بزرگ کیا کرتے تھے یہ اس دین سے منہ موڑ چکا ہے۔ جب ان کو سچی دعوت لا الہ الا اللہ کی پہنچتی ہے، جن کو تم پوچھ رہے ہو، جن کی قبروں کا طواف تم کر رہے ہو، جس کو غوث اعظم تم سمجھ رہے ہو، جن کے دروں پہ آ کے ماتھوں کو ٹیک کے بیماریوں سے شفا سمجھتے ہو۔ اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں ارواح ثلاثہ میں، نانوتوا شریف کے اندر بخار ہو گیا، بخار کی وبا ہی پھیل گئی، یہ وبا اتنی چلی، اچانک کسی نے بابا جی کی قبر سے مٹی لے کر چاٹ لی، مٹی چاٹنے کی دیر تھی کہ وہ بخار اتر گیا، پورے علاقے میں مشہور ہو گیا جس کو بخار ہوئے وہ بابا جی کی قبر کی مٹی چاٹ لے۔ ان کے بیٹے کہتے ہیں میں مٹی ڈلواتا، گھنٹوں کے اندر مٹی کی ٹرالی ختم ہو جاتی، میں پھر مٹی ڈلواتا، پھر لوگ چاٹنا شروع کر دیتے۔ یہ ذرا تیز مزاج کے تھے، ابا جان کی قبر پہ آ کے کہنے لگے آپ کی کرامت ہو گئی، ہماری مصیبت ہو گئی، یاد رکھو آج کے بعد تمہاری قبر کی مٹی چاٹنے سے اگر کسی کا بخار اترا ننگے پڑے رہو گے، مٹی نہیں ڈالیں گے۔ اتنا کہنا تھا، پہلے چونڈی نال کم چل جاندہ سی، پھر لوگوں نے کلو کلو بھی کھادی، کسی کا فائدہ نہ ہوا، دوبارہ مشہور ہو گیا۔ پہلے بخار اترتا تھا، اب نہیں اترتا۔ جب ان کو دلیل دی جائے
قبر کی مٹی چاٹ کر شفا کی امید رکھنے والوں، یہ تو مردہ ہے. یہ جب مرا تھا استنجا نہیں کر سکا تھا، یہ اپنا غسل خود نہیں کر سکا تھا، یہ 4 کندھوں کا محتاج ہو کر قبرستان تک گیا تھا، یہ اپنے قدموں پہ چل کر قبرستان تک پہنچ نہ سکا تھا، یہ قبر میں اترنے کے لیے لوگوں کا محتاج تھا. اس نے قبر میں دفن ہونے کے بعد شفا دینے کی دکان کیسے کھول لی؟ دلیل دی جائے ان کے اس بدعقیدگی کے خلاف. اس کا جواب تو نہیں پاتے اور اپنی زبان سے اعلان کر دیتے ہیں یہ ابھی 4 دنوں کی پیداوار ہے، یہ انگریزوں کے دور سے چلے ہیں، یہ وہابی ہے، یہ لا مذہب ہے، یہ غیر مقلد ہے، ان کا ایجاد کرنے والا انگریز ہے. آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں ہم ہیں کون، ہمارا تعارف کیا ہے، ہماری پہچان کیا ہے، ہم کس کو پوجتے ہیں، کس کے طریقے پہ پوجتے ہیں، ہم کس کو مانتے ہیں. ہم اہل السنہ والجماعہ ہیں، ہم اہل الحدیث ہیں، ہم اتنے ہی پرانے ہیں جتنا اسلام پرانا ہے. ہمارے ایک ہاتھ میں رب کا کلام ہے، ایک ہاتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ہم عبادت رب کی کرتے ہیں، پوجا رب کی کرتے ہیں. پوجا کرنے کا طریقہ مدینے والے محمد الرسول اللہ سے لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے لیے قرآن و حدیث کی تعلیمات حرف آخر ہے. ہم دین اسلام کو ویسے سمجھتے ہیں جیسے محمد کریم نے اپنے اصحاب کرام کو سمجھایا. ہم سلف صالحین کے ماننے والے، ان کے منہج پہ چلنے والے. ہمارے لیے دلیل عرش والے کا قرآن، مدینے والے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. ہم اپنے آپ کو کسی شخصیت کے قول پر گردن جھکانے کے لیے ایسے تیار نہیں کرتے کہ اگر اس کا قول، اس کا فعل اللہ اور اس کے رسول کے حکموں سے ٹکرائے، ہم پھر بھی یہ کہیں جی بات تو ٹھیک ہے، حدیث تو ٹھیک ہے، پر ہمارے مذہب میں نہیں ہے. ہم قرآن کی آیت سن کر پھر یہ نہیں کہتے جیسے اصول کرخی کے رائٹر نے لکھا قرآن کی آیت ہمارے امام کے قول کے خلاف آئے، تعویل کرنے کی کوشش کریں گے، اگر نہ کر سکیں گے تو کہہ دیں گے یہ آیت منسوخ ہے. ہم یہ نہیں کہتے. ہمارا ایمان و عقیدہ کیا ہے، ہماری سوچ اور منہج کیا ہے. ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آ جائے، دنیا اس سے ٹکرانے کے لیے کھڑی ہو جائے، کائنات کے ہر آدمی سے ٹکر لے سکتے ہیں، محمد مصطفیٰ کی حدیث کو نہیں چھوڑ سکتے. ہم نے کسی کو اپنے لیے اس مقام پہ فائز نہیں کیا جس مقام پر محمد الرسول اللہ کو عرش والے رب نے کیا ہے. جو اس کے پیچھے چلا وہ اللہ کی اتباع کرنے والا، عبادت کرنے والا ہے، اور جو مصطفیٰ کو چھوڑ دیتا ہے وہ رب کی جنت کو چھوڑ دیتا ہے.